في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل وعد نفسك مع الموتى أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد نظریہ آخرت ایک انقلابی نظریہ ہے، اس پر چند منٹ لب کشائی کی کوشش کروں گا۔ اور حقیقت بات یہ ہے کہ جب آخرت کی فکر ہو تو انسان کی زندگی میں انقلاب پیدا ہو جاتا ہے۔ جب نظریہ آخرت کا تصور مضبوط ہو انسان میں تغیر اور تبدل پیدا ہو جاتی ہے۔ نظریہ آخرت کہ اسے موت کی فکر ہو، اسے قبر کے معاملات کی ہولناکیوں کی خبر ہو، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، مرنے کے بعد جواب دینا ہے، اور قیامت کی وہ تمام ہولناکیاں اس کے سامنے ہیں، تو یقیناً انقلاب اور تغیر برپا ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آغاز میں تین چیزوں پر، تین نقطوں پر اور تین عقیدوں کی تبیان اور توضیح کے لیے کام کیا۔ سب سے پہلے عقیدہ توحید، پھر عقیدہ رسالت، اور تیسرے نمبر پر عقیدہ آخرت۔ اور عقیدہ آخرت سنا سنا کر لوگوں کی عقیدہ توحید مضبوط ہوئے، عقیدہ توحید پہ پختگی آئی، اور جب انسان کے دل میں آخرت کی فکر ہو، قبر کی فکر ہو، تو انسان کے دل میں خوف پیدا ہو جاتا ہے، للہیت اور خشیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور جب خوف اور للہیت پیدا ہو یہی انقلاب ہے، یہی تبدیلی اور تغیر ہے۔ اسی تبدیلی اور تغیر کے لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا۔ رب العالمین نے اللہ فرمایا لقد من اللہ، اور یہ جملہ اللہ نے کہیں اور استعمال نہیں کیا، صرف انقلاب اور تبدیلی پر استعمال کیا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا یتلو علیہم من آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اللہ نے مومنوں پر احسان کیا جب انہی میں سے رسول بھیجا۔ کتنی نعمتیں ہیں جو ہم اللہ کی استعمال کرتے ہیں۔ 9 پارے قرآن کریم میں تذکیر بھی آلاء اللہ پر مبنی ہے، اللہ کی نعمتوں پر مبنی ہے، لیکن کسی نعمت پر اللہ نے احسان نہیں جتایا۔ جب امام الانبیاء کی باری آئی، جب نبیوں کے سردار کی باری آئی، لقد من اللہ، اللہ نے احسان جتایا، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے انقلاب برپا کیا، تغیر اور تبدل برپا کیا۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں دنیا کا کوئی غم نہیں تھا، انہیں دنیا کی کوئی فکر نہیں تھی۔ وہ یہ سمجھتے تھے یہ عارضی ہے، حقیقی زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ یہ نظریہ آخرت اگر پیدا ہو جائے اور یہ یاد رہے انسان کو، تو انسان معصیتوں سے بچ جاتا ہے، گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ اور حقیقی کامیابی بھی یہی ہے کہ انسان کی اخروی زندگی بن جائے، اور اس کے عنوان کے لیے ہمیں 3-4 چیزوں کی ضرورت پڑے گی۔ سب سے پہلے آخرت کے لیے موت ہے، جو آخرت کی پہلی سیڑھی ہے۔ آخرت کے جانے کے لیے پہلا سفر ہے وہ موت، اور موت کے بعد قبر، اور قبر کے بعد قیامت کی ہولناکیاں، کٹھن مرلیں کہ جس سے کسی کو کوئی بقا، کسی کو کوئی استثناء نہیں۔ جو دنیا میں آیا اس نے جانا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، اس عنوان سے آپ سنتے رہتے ہیں، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یہ حقیقت ہے، میں مانوں یا نہ مانوں، میں تسلیم کروں یا نہ کروں،
ایک وقت آنا ہے، آنکھ بند ہو جانی ہے، اس لیے کہ الموت قدح کل نفس شاربہ والقبر باب کل نفس داخلہ. یہ قبر ایسا دروازہ ہے کہ ہر نفس نے داخل ہونا ہے، اور یہ موت ایسا پیالہ ہے کہ ہر نفس نے پینا ہے. یہ بتا کے نہیں آتی، اذا جاء اجلھا لا یؤخر، اور جب آتی ہے ایک لمحہ پیچھے نہیں ہٹتی، ایک لمحہ بھی پیچھے نہیں ہٹتی. قرآن پڑھتے جائیے، موت کے تذکرے بار بار آئیں گے. کہیں اللہ فرمائیں گے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں بھی ہو تمہیں موت آ پکڑے گی. بنکر میں بیٹھ جاؤ، مضبوط قلعوں میں بیٹھ جاؤ، اپنے آپ کو محفوظ سمجھ کے بیٹھ جاؤ، اگر اللہ کا حکم آئے گا تو موت تمہیں وہاں بھی آ پکڑے گی. جب حقیقت ہے تو ہماری زندگیوں میں انقلاب برپا کیوں نہیں آتا؟ جب یہ حقیقت ہے تو تغیر اور تبدل برپا کیوں نہیں آتا؟ کتنے جنازے ہم نے اٹھائے ہوں گے، کتنے لوگوں کو ہم نے مٹی کے نیچے ڈالا ہوگا، کتنے لوگوں کی اچانک موت کی خبر سنی ہوگی، کتنے لوگوں کو ہم نے کندھا دیا ہوگا، پھر بھی انقلاب نہیں آتا، پھر بھی تبدیلی نہیں آتی، اس لیے کہ ہم اسے بھلا چکے. چند منٹ کے لیے یاد آتی ہے، چند لمحوں کے لیے یاد آتی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اکثر ذکر ہاضم اللذات، جو لذتوں کو مٹا دیتی ہے اسے کثرت سے یاد کرو. وہ جو بیویوں کو بیوہ کر دیتی ہے، وہ جو بچوں کو یتیم کر دیتی ہے، وہ جو گھروں کو ویران کر دیتی ہے، وہ جو روشنی سے اندھیروں میں پہنچا دیتی ہے، اس موت کو کثرت کے ساتھ یاد کرو. ایک تبدیلی لانا مقصود تھی. کہا القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، بتاؤ تو صحیح، من اقیس الناس واعظم الناس، سب سے عقل مند کون ہے؟ ہم تاجر لوگ، دنیا دار لوگ یہ کہیں گے جو اچھا بولنا جانتا ہو، اچھا کمانا جانتا ہو، لوگوں کو بے وقوف بنانا جانتا ہو، لوگوں کو اپنی باتوں میں لانا جانتا ہو، عقل مند ہے، سمجھدار ہے. لیکن کہا یہ نہیں، القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے، قبر سے پہلے قبر کی تیاری کر لے، حساب و کتاب سے پہلے تیاری کر لے کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اپنی زندگیوں میں انقلاب پیدا کر لے. کہا وہ انسان عقل مند ہے، وہ انسان دانا ہے، وہ انسان سمجھدار ہے. والعاجز، بے وقوف کون ہے، پاگل کون ہے، دیوانہ اور مجنون کون ہے؟ من اتبع ہوا و تمنا علی اللہ، خواہشات کی پیروی کرے، نفس کی پوجا کرے، جو دل میں آئے وہ کرے، اللہ کی مانتا نہیں، موت کی فکر نہیں، وتمنا علی اللہ، اسے امید اللہ پر ہے. آپ نے سنا ہوگا لوگوں سے کہتے جنت بڑی ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کر دیں گے، عمل کوئی نہیں کرتا. کہا العاجز، انسان بے وقوف ہے، یہ انسان پاگل اور دیوانہ ہے. جب موت حقیقت ہے، جب قبر حقیقت ہے تو تبدیلی اور تغیر کیوں نہیں برپا ہوتے؟ انقلاب برپا کیوں نہیں ہوتے؟ دو وجوہات ہیں. ایک وجہ حب الدنیا، دنیا کی محبت اتنی کوٹ کے ہمارے دلوں میں برپا ہو چکی ہے کہ ہم موت کو بھول چکے ہیں. اور دوسری جہالت ہے کہ ہم نے یہ سمجھا ہے کہ موت تو بڑھاپے میں آتی ہے، ہم نے تو یہ سمجھا ہے موت تو بیماری میں آتی ہے. یہ دو وجوہات ہیں کہ ہم موت کو بھلا چکے ہیں. حب الدنیا، دنیا کی محبت. دنیا ہے کیا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ، اگر دنیا کی حیثیت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، ما سقا کافرا منہ شربا، اللہ کافر کو پانی کا ایک گھونٹ تک نہیں پلاتے. کوئی حیثیت نہیں ہے. اگر دنیا کی حیثیت ہوتی، نبی علیہ السلام کے پاس فرشتہ آیا تھا کہ آپ کے لیے بطحا وادی کو سونے کی بنا دیا جائے. کہا نہیں، مجھے سونا نہیں چاہیے، مجھے دنیا نہیں چاہیے، مجھے ذہب اور فضہ نہیں چاہیے، مجھے درہم و دینار نہیں چاہیے،
انی اجوع یوما و اشبع یوما. یہ کون ہے؟ نبیوں کے سردار، کائنات کے امام. کہا ایک دن میں بھوکا رہنا چاہتا ہوں، ایک دن میں پیٹ بھر کے کھانا کھانا چاہتا ہوں. اللہ فَإِذَا جُعْتُ تَضَرَّعْتُ إِلَيْكَ، جب میں بھوکا رہا، جب میں پیاسا رہا، اللہ میں آپ کی طرف رجوع کروں گا. اللہ میں آپ کے سامنے ہاتھ اٹھاؤں گا. اللہ میں آپ کی منتیں کروں گا، آپ کے سامنے آہذاریہ کروں گا، آپ کی طرف رجوع کروں گا. فَإِذَا شَبِعْتُ حَمَدْتُكَ وَشَكَرْتُكَ، اللہ جس دن میں نے پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا تیرا شکر ادا کروں گا. دنیا نہیں چاہیے. دعا کیا کرتے اللہم احیینی مسکینا وامیتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ مساکین. ہاں اللہ کے رسول کے کپڑے دیکھے 17 ٹاکیاں لگی ہوتی تھی. انہیں پتہ تھا یہ زندگی عارضی ہے. قرآن نے کہا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی. تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت کی زندگی خیر وابقی، بہترین بھی ہے اور ہمیشہ کے لیے بھی ہے. یہ دنیا کی زندگی جس چکروں میں میں نے نماز کو چھوڑا، جس چکروں میں میں نے فکر آخرت کو چھوڑا، جس کے اندر مجھے تبدیلی پیدا نہیں ہوئی، یہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا متاع الغرور، یہ دھوکے کا سامان ہے. کلم ہی بالبصر، انسان آنکھ کھولے اور آنکھ بند کرے. دنیا کی مثال ایسی ہے. نبی علیہ السلام نے عبداللہ بن عمر کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا عبداللہ کن فی الدنیا کأنک غریب، دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی اجنبی ہوتا ہے، او عابر السبیل، جیسے کوئی مسافر ہوتا ہے. دنیا ایسے گزارو جیسے مسافر کو کوئی نہیں جانتا، جیسے اجنبی کو کوئی نہیں جانتا. وَعُدَّ نَفْسَكَ مَعَ الْمَوْتَى، عبداللہ اپنے آپ کو مردوں میں شمار کیا کرو. اور عبداللہ کیا کہا کرتے تھے؟ اذا اصبحت فلا تنتظر المساء اذا امسیت فلا تنتظر الصباح. عبداللہ کیا کہا کرتے تھے؟ خذ من حیاتک لموتک، کہ دنیا میں ایسے رہو صبح کرو تو شام کا انتظار نہیں کرنا، شام کرو تو صبح کا انتظار نہیں کرنا. اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جان لو، اور کہیں ایسا نہ ہو موت آ جائے، روح پرواز ہو جائے، سانس منقطع ہو جائے، پھر کہو یا لیتنی کنت حیا، کاش کہ زندگی مل جائے. اللہ کی قسم یہ اللہ کا قانون نہیں ہے، یہ اللہ کا نظام نہیں ہے. پھر زندگی واپس نہیں ملتی. میں ابن جوزی رحمہ اللہ کو پڑھ رہا تھا، کہا مردے قبروں میں ایک خواہش کرتے ہیں، ایک خواہش، اللہ ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب کر دے کہ ہم رمضان میں زندہ ہو جائیں، عبادت کریں. اللہ ایک موقع دے دے، ایک مہینہ دے دے. اللہ کہتے میرا یہ قانون نہیں ہے، میرا یہ نظام نہیں ہے. ہم تو زندہ ہیں، ہم تو زندہ ہیں. کہا خذ من حیاتک لموتک، اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جان لو. پھر یہ نہیں چلے گا یا لیتنی کنت حیا. اور اپنی صحت کو، آج اگر ہٹے گھٹے ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں، صحت مند ہیں، آج اگر اللہ نے جوانی دی ہے، آج اگر اللہ نے وقت دیا ہے، آج اگر اللہ نے مال دیا ہے، اس کو غنیمت جان لو. اس سے پہلے کہ یہ چلا جائے، کچھ کر لے کہ جب کل قیامت کے دن کام آ جائے گا. میرے بھائیوں، انقلاب کب آتا ہے؟ جب موت یاد ہو. انسان دنیا سے تعلق اتنا قائم نہ کرے کہ آخرت کے لیے رکاوٹ بن جائے، نیکیاں کرنے کے لیے رکاوٹ بن جائے، عبادت کرنے کے لیے مانع بن جائے. کبھی دکان مانے ہو، کبھی اولاد مانے ہو، کبھی کاروبار مانے ہو، کبھی نیند مانے ہو، کبھی موبائل مانے ہو. اللہ کی قسم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا یہ چیزیں فتنہ ہیں جب مانے بن جائیں، اور جب مانے نہیں بنتی یہ اللہ کا فضل ہے. تو اسے مانے نہیں بننا چاہیے. صحابہ اکرام کو سینکڑوں خوشخبریاں ملی کہ نہیں ملی، لیکن پھر بھی ڈر تھا، پھر بھی خوف تھا قبر کا، آخرت کا. تبدیلیاں پیدا ہوئیں، ان کے نظریات بدلے، ان کے عقیدے مضبوط ہوئے، انہیں قبروں کی فکر تھی، لیکن پھر بھی اتنی بڑی تبدیلی. ابو بکر صدیق کو سینکڑوں بار جنت کی خبر ملی کہ نہیں ملی. پوری زندگی سائے کی طرح پیغمبر کے ساتھ ہیں کہ ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر فی الجنہ، جس کے بارے میں قرآن نے کہا اذ ہما فی الغار. لیکن ڈر کتنا ہے، خوف کتنا ہے. ایک ٹہنی کو پکڑتے ہیں، کہتے ہیں یا لیتنی کنت طبنا، کاش کہ میں ٹہنی ہوتا، جسے توڑ دیا جاتا، جسے الگ کر دیا جاتا،
میں اللہ کے سامنے کیسے کھڑا ہوں گا؟ یا لیتنی کنت ورقہ، کاش کہ میں درخت کا پتا ہوتا، یا لیتنی کنت شجرہ، کاش کہ میں درخت ہوتا۔ درخت کا پتا ہوتا لوگ کاٹ دیتے، درخت کی ٹہنی ہوتا لوگ توڑ دیتے۔ ابو بکر اللہ کے سامنے کیسے کھڑا ہوگا؟ رو رو کے داڑھی آنسوؤں سے بھیگ گئی، کاش کہ میں پتا ہوتا، کاش کہ میں درخت ہوتا۔ کتنا خوف ہے اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا۔ میرے بھائیوں، یہ خوف پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت عمر کتنا بڑا مقام ہے، زمین پر بات کرتے ہیں، اللہ قرآن بنا کے نازل کرتے ہیں۔ جس راستے سے گزرتے ہیں شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ کون؟ عمر، جس کے لیے فاطمہ کے بابا نے فرمایا تھا لو کان نبی بعدی لکان عمر ابن الخطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر تھا۔ اللہ، لیکن ڈر کتنا ہے، خوف کتنا ہے، ان میں انقلاب کتنا آیا، ان میں تبدیلی کتنا آئی، ان میں تغیر کتنا آیا۔ کہتے ہیں یا لیتنی لم تلدنی امی، کاش میں ماں کے پیٹ سے پیدا ہی نہ ہوتا، کاش مجھے ماں نے جنا ہی نہ ہوتا۔ عمر کیسے کھڑا ہوگا؟ عمر کیسے اللہ کے سامنے جواب دے گا؟ راتوں کو مصلح پہ گزر جاتی ہے، روتے روتے گزر جاتی ہے۔ عمر کا قبر میں کیا بنے گا؟ عمر کا قیامت میں کیا بنے گا؟ عمر کا حساب و کتاب کیسے ہوگا؟ عمر کو نہیں پتا۔ یا لیتنی لم تلدنی امی، کاش کہ عمر ماں کے پیٹ سے پیدا ہی نہ ہوتا۔ اتنا خوف، اتنا ڈر۔ میرے بھائیوں، کہا اما من خاف مقام ربہ، جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، کیسے کھڑا ہوں گے، کیسے جواب دیں گے؟ وَنَهَا النَّفْسَ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ حضرت عثمان کو دیکھے صحیح بخاری میں، قبر کا ذکر ہوتا، قبر کو یاد کر کے اتنا روتے، اتنا روتے، اتنا روتے، نشانات پڑ چکے تھے رو رو کر، داڑھی پوری آنسوؤں سے بھیگ جاتی۔ کہا کیوں روتے ہو؟ کہا یہ پہلی سیڑھی ہے، اِنَّ أَوَّلُ مَنَازِلِ الْآخِرَةِ، آخرت کی پہلی پوڑی ہے، پہلی زینہ ہے، پہلی حساب کتاب کی جگہ ہے۔ من نجا فقد نجا، جو اس میں کامیاب ہو گیا آگے بھی کامیاب ہے۔ اتنا روتے۔ یہ تبدیلی کس نے برپا کی؟ یہ ہماری زندگیوں میں انقلاب کیوں نہیں آتا؟ رمضان ختم ہونے کو ہے، پھر موت کیوں نہیں یاد ہے؟ آخرت کیوں یاد نہیں ہے؟ قبر کیوں یاد نہیں ہے؟ حساب و کتاب کا ہونا کیوں یاد نہیں ہے؟ یہ لمحات کیوں یاد نہیں ہے؟ 9 پارے قرآن کریم میں فکر آخرت پر ہے، 9 پارے قبر کے متعلق، آخرت کے متعلق، حساب و کتاب کے متعلق، قیامت کے متعلق اللہ نے 9 پارے نازل کیے۔ جائیے دیکھیے، بڑے کٹھن لمحات ہیں، رو رو کر داڑھی آنسوؤں سے بھیگ جاتی ہے۔ اما عائشہ اللہ کے سامنے کھڑی ہے، پورا دوپٹہ آنسوؤں سے بھیگ جاتا ہے۔ کہا اللہ عائشہ کا کیا بنے گا؟ عائشہ کیسے کھڑی ہوگی؟ کون اما عائشہ؟ جو قرآن کی پہلی حافظہ ہے، دین کی پہلی عالمہ ہے، جس کی حدیثیں خواتین میں سب سے زیادہ ہیں، جس کی عفت کی گواہی، جس کی عصمت کی گواہی رب العالمین نے قرآن سے دی ہے۔ لیکن ڈر اتنا ہے، پورا دوپٹہ آنسوؤں سے بھیگ گیا۔ کہا اللہ عائشہ کیسے کھڑی ہوگی؟ عائشہ کیسے حساب دے گی؟ جناب ابو ہریرہ سب سے زیادہ حدیثیں نقل کرتے ہیں۔ موت کا وقت قریب آیا، رونا شروع کر دیا۔ کسی نے کہا دنیا چھوڑنے کا غم ہے؟ کہا نہیں نہیں، ما ابکی علی دنیاکم ولیکن ابکی علی بعد سفری وقلت زادی، تمہاری دنیا پر نہیں رو رہا، رو اس بات پہ رہا ہوں ابو ہریرہ کا سفر لمبا ہے، ابو ہریرہ کے پاس زاد رات تھوڑا ہے، پتہ نہیں کیا بنے گا ابو ہریرہ کا۔ موت کے وقت رونا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت علی فرمایا کرتے تھے ارتحلت الدنیا مدبرۃ والآخرۃ مقبلۃ، اور لوگوں یہ دنیا جا رہی ہے، کن چکروں میں ہو؟ جب نظریہ آخرت ہوگا اللہ کی قسم انقلاب آئے گا، جب فکر آخرت ہوگی انقلاب آئے گا۔ آج ہماری زندگیوں میں انقلاب کیوں نہیں ہے؟ رونا کیوں نہیں آتا؟ اللہ کے سامنے ڈرنا کیوں نہیں آتا؟ خشیت اور للہیت کیوں نہیں ہوتی؟ عبادتوں میں لذت کیوں نہیں ہوتی؟ اللہ کے نبی نماز پڑھ رہے ہیں، صحابہ سن رہے ہیں، پیچھے ایسے آوازیں آتی تھی عزیز ان کا عزیز الرائی، جیسے چکی چلنے کی آواز آتی تھی، ایسے آپ رو رہے ہوتے، آپ نماز پڑھا رہے ہیں، ایسے آواز آتی تھی عزیز ان کا عزیز المرجل، جیسے ہانڈی کی آواز آتی، ہانڈی ابل رہی ہوتی ہے، آپ رو رو کے۔ یہ انقلاب
حضرت ابو بکر کھڑے ہوتے، رجل بقا لا یملک عینیہ، خوب روتے نماز کے اندر. آج رونا نہیں آتا، آج رتاق راتوں میں بھی رونا نہیں آتا، آج خلوت میں بھی رونا نہیں آتا. اللہ کے لیے رونا اس سے بڑی عزت کی بات کوئی نہیں ہے، بڑی سعادت کی بات کوئی نہیں ہے. آنسو کا قطرہ بعد میں گرتا ہے میرے بھائیو، اللہ پہلے مغفرت کا اعلان کر دیتے. اللہ کے لیے رونا اگر آ جائے، اگر رونا نہیں آتا شکل ہی بن جائے، یہ شکل ہی بڑی پیاری ہے. عقبہ بن عامر کی روایت کے من نجات، کامیابی کیا ہے؟ 3 چیزیں بتائیں. ایک یہ تھی وبکی علی خطیئتک، اپنے گناہوں پہ رویا کرو، اپنے گناہوں پہ رویا کرو. کہا انسان جب روتا ہے 3 آنکھیں جہنم کی آگ نہیں دیکھیں گی. ایک وہ آنکھ عین بکت من خشیت اللہ، جو اللہ کے لیے رو پڑتی ہے، جو اللہ کے لیے بہ پڑتی ہے. میرے بھائیوں اتنا لمبا اور طویل موضوع ہے، گھنٹوں ضرورت ہیں. موت کا موضوع، پھر موت کے بعد قبر کے لمحات، قبر کے بعد قیامت کی ہولناکیاں کہ ایک دن کتنا طویل ہوگا. قرآن فرماتا ہے ایک دن 50,000 سال کا ہوگا. 50 سال نہیں، 100 سال نہیں، 200 سال نہیں، کان مقدارہ 50,000 سنہ، ایک دن 50,000 سال کا ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ. یوم یجعل الولدان شیبا، جس دن بچے بھی بوڑھے ہو جائیں گے. کتنا خوفناک دن. تدنی الشمس من الخلق، سورج سوا نیزے پر ہوگا. نبی بھی کہہ رہے ہوں گے اللہم سلم سلم. کتنی مشکلات ہیں. پھر پل صراط کا راستہ کتنا کٹھن ہے، کبھی یاد تو کرو اسے، جس کے بارے میں قرآن فرماتا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، سب نے گزرنا ہے. نیچے جہنم ہے، اوپر پل ہے، بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے. وَعَلَيْهَا قِلْعَةٌ، اس پر کنڈے بھی ہیں، سب نے گزرنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے عائشہ یہ بھی حساب کتاب کی جگہ ہے. بڑی مشکل لمحات ہیں میرے بھائیوں، جتنی گفتگو کی جائے کم ہے. پھر آگے جہنم کی آگ بہت خوفناک ہے، بہت ہولناک ہے. کامیابی یہی ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو انسان جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل ہو گیا، وہ کامیاب ہے، وہ کامیاب ہے. یہ دنیا کی کامیابی کوئی کامیابی نہیں. مال کوئی نمرود کے پاس کم تھا، کوئی فرعون کے پاس کم تھا، مال کوئی دنیا داروں کے پاس کم تھا. کامیابی اصل یہ ہونی چاہیے کہ آخرت بن جائے، جنت بن جائے. اگر جو جہنم سے بچ گیا جنت میں داخل ہو گیا، اللہ کی قسم اس سے بڑی کامیابی کوئی نہیں. آخری بات، حضرت انس فرمایا کرتے تھے مسلمان کے لیے 5 عیدیں ہیں، 5 عیدیں ہیں. جس دن گناہ کوئی نہیں کرتا یہ مسلمان کے لیے عید کا دن ہے. اور جس دن موت آئے اور ایمان کی حالت میں آئے، موت آئے، کلمہ لا الہ الا اللہ جاری ہو جائے زبان سے، کہا یہ دن بھی عید کا دن ہے. پل صراط عبور کر لے، یہ دن بھی عید کا دن ہے. نیکیوں کا پلہ بھاری ہو جائے، یہ بھی عید کا دن ہے. جہنم سے بچا کے جنت میں داخل کر دیا جائے. اور سب سے بڑھ کر رب العالمین کا جب دیدار ہو، کہا یہ سب سے بڑا عید کا دن ہے. اللہ سے دعا کریں اللہ یہ سب چیزیں ہمیں توفیق عطا فرما دے. اللہ ہمارا خاتمہ بھی ایمان پہ کر دے. اللہ موت کے وقت کلمہ نصیب کر دے. اللہ ہماری گردنوں کو جہنم سے آزاد کر دے. اللہ فکر آخرت خالی کہنے کی نہیں، اللہ یہ ہمیں